میں یورپ میں پڑھ رہا ہوں اور وہاں پہ مجھے خطرہ ہے گناہ میں واقع ہونے کا، وہاں کی کسی لڑکی سے میں نکاح کروں گا تاکہ زنا سے بچ جاؤں، بدکاری سے بچ جاؤں، لیکن میں اس کو واپس پاکستان، انڈیا یا سعودیہ لے کر نہیں جاؤں گا، جاتے ہوئے کیا کروں گا؟ طلاق دے دوں گا۔ تو اس نیت سے شادی کرنا کہ بعد میں طلاق دوں گا، کیا یہ جائز ہے؟ تو اس بارے میں علماء کرام کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ جائز ہے، اور یہ قول جمہور علماء کرام کا ہے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے، جمہور علماء کرام کا یہ قول ہے کہ جائز ہے، اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام ابن تیمیہ کے بارے میں دو قول ملتے ہیں، ایک قول ان کا بھی یہی ہے کہ یہ جائز ہے۔ کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں بھئی آپ ہمیں بتائیں کہ بظاہر اس میں کوئی غلطی ہے، لڑکی کا ولی بیٹھے گا، دو گواہ موجود ہوں گے، حق مہر مقرر ہوگا، وہ ساری چیزیں موجود ہوں گی جو آپ اپنی فقہی کتابوں میں لکھتے ہیں، جو احکام آپ نکاح کے لکھتے ہیں وہ سب وہاں پہ موجود ہوں گے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہتر نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن یہ حکم آپ نہیں لگا سکتے کہ یہ حرام ہے۔ اگر کوئی کہے تو یہ تو نکاح متع ہوا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ کیوں جی؟ ہاں، نکاح متع میں تو مدت مقرر ہوتی ہے کہ نکاح 1 مہینے کے لیے ہے، یعنی کہ فریقین نے باقاعدہ معاہدہ کر لیا ہے، اور یہاں پہ لڑکے کے دل میں ہے کہ میں بعد میں طلاق دوں گا، اور اس نے اپنی نیت ظاہر نہیں کی۔ اور نکاح متع میں لڑکی لڑکے کا باقاعدہ معاہدہ ہوتا ہے کہ یہ نکاح 1 ہفتے کے لیے ہے، یا 1 مہینے کے لیے ہے، یا 1 سال کے لیے ہے، اور طلاق دیے بغیر جب وہ مدت ختم ہوگی تو نکاح بھی ختم ہو جائے گا۔ تو نکاح متع تو حرام ہے، تو یہ نکاح متع نہیں ہے، دھیان سے، کیونکہ ہو سکتا ہے کل کو کوئی کہے لو جی تمہارے شیخ ابن باز نے فتویٰ دے رکھا ہے، تو یہ نکاح متع نہیں ہے۔ یہ نکاح بظاہر ٹھیک ہے کیونکہ اس نے نیت اپنی چھپائی ہوئی ہے، اس نے نیت ظاہر ہی نہیں کی۔ اچھا، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ نکاح جو ہے غلط ہے، ایسا نکاح جائز نہیں ہے۔ اور یہ کن کا فتویٰ ہے؟ لجنہ دائمہ کا۔ لجنہ دائمہ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کس کو کہتے ہیں؟ سعودی علماء کرام کی سرکاری کمیٹی جو فتویٰ کے لیے بیٹھتی ہے، مستقل جو کمیٹی ہے، لجنہ دائمہ مستقل سعودی علماء کرام کی کمیٹی جو سرکاری طور پہ فتویٰ کے لیے بیٹھتی ہے۔ اور حنابلہ کا بھی یہی موقف ہے۔ حنابلہ کا کیا موقف ہے؟ کہ یہ شادی جائز، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، اور شیخ سلیمان روحیلی کا بھی یہی موقف ہے، کیا؟ کہ جائز نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اگر آپ دلیل پوچھیں گے تو کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ ہم کہیں گے الامور بمقاصدہا، کہ ہر امر کا، ہر معاملے کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ جب آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ نے طلاق دینی ہے تو ایسا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، یہ عارضی طور پہ نہیں ہوتا۔ اور ایک اور دلیل بھی ہے، وہ کیا جی؟ کہ یہ اس میں دھوکہ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ آپ عارضی طور پہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں اور اس بات کو چھپا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ وعدے کر دیں کہ میں نے عارضی نکاح کرنا ہے تو کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو نہیں دے گا، اور یہ چیز آپ اپنی بیٹی کے لیے، بہن کے لیے پسند نہیں کریں گے کہ آپ کی بیٹی سے کوئی 1 دن کے لیے نکاح کرے، 1 مہینے کے لیے کرے، 1 سال کے لیے کرے، آپ یہ برداشت نہیں کریں گے۔ تو کسی کی بیٹی کے ساتھ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو دلیل پہلی کیا تھی؟ الامور بمقاصدہا۔ تو یہ مثالیں آپ نوٹ کر رہے ہیں نا؟